صرف سمجھ لیا جائے، ڈینائل سے نکل آئے کہ ہاں یہ محبت کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جب اولاد تنگ کرتی ہے، جب وہ بات نہیں سنتی، جب وہ پڑھتی لکھتی نہیں ہے، جب وہ برے لڑکوں سے ملنے سے باز نہیں آتی اولاد، جب اولاد چرس پیتی ہے، شراب پیتی ہے، تو ہوتی ہے محبت ختم۔ پہلے تو یہ تسلیم کر لیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا پھر ہوتا ہے تو پھر دوسرا یہ تسلیم کر لیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی اتنی سی بات ہے کہ ہم محسوس کر لیں کہ نہیں ایتھے اے رشتے چ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہنا اتنا ضروری نہیں ہے، اس کو اپنے دل میں محسوس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر دل میں محسوس ہوگا تو منہ سے بھی نکلے گا، چہرے سے بھی، ایکسپریشن سے بھی پتہ چلے گا۔ میں ابھی تک سمجھا نہیں پایا، یہ نقطہ بڑا مشکل ہے کہ ایک والد کے لیے یہ اقرار کرنا، ایک والدہ کے لیے یہ اقرار کرنا کہ ایسے مومنٹس آ جاتے ہیں جب محبت کی مکمل لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے فار اے وائل، اینڈ دین یو فیل گلٹی اباؤٹ اٹ۔ مجھے گلٹی کب فیل کرتے ہیں؟ جب ڈیفالٹر ہوتے ہیں تو گلٹی فیل کرتے ہیں، اور گلٹی آپ اسی وجہ سے فیل کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ دیر اپنے اس پیارے سے محبت نہ کرنے کا کرائم کیا ہے، چاہے آدھا گھنٹہ چاہے پونا گھنٹہ اس کے بارے میں برا سوچا ہے، اور محبت کا لیول بلو زیرو تھا۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہمیں غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد پتہ چلتی ہیں کہ آئی ہیو ڈن دس، میں نے یہ جرم کر دیا ہے، تو پھر اس جرم کا گلٹ ہوتا ہے، اور وہ جرم کا گلٹ جو ہے پھر ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اب تڑفو، اب آگے بڑھو، کوئی رشوت دو، کوئی جھوٹ بولو، کوئی اجازت دو جو نہ کی ہوئی تھی۔ پھر وہ سائیکل چلتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انیبلنگ کی سائیکل، اور پھر جب اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے اور کوئی دھماکہ کر دیتا ہے وہ، تو پھر واپس وہ سائیکل آ جاتی ہے جو آخر میں گلٹ پہ منتج ہوتی ہے، گلٹ پہ۔ اور گلٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے وہاں پیار کو روکا جہاں نہیں روکنا تھا، یہ پیار روکنے والی جگہ نہیں تھی۔ کچھ رشتے ہوتے ہیں جہاں پیار روکنے والی جگہ نہیں ہوتی، اور ہم وہاں بھی روکتے ہیں، اور پھر اس کا گلٹ بہت ہوتا ہے۔ اب آپ تو اپنی طرف مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اگر میں 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے محبت کی لہریں چلاتا رہتا ہوں تو 1 گھنٹے کی تو خیر ہے، یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر 100 میں سے 95 نمبر مل جائے تو ٹھیک ہے۔ پر یہاں نہیں، محبت میں کوئی امتحان ایسا نہیں جہاں 33 نمبر لے کے آپ پاس ہوں یا 50 نمبر لے کے پاس ہوں۔ محبت کے امتحان میں 100 نمبر سے پاس ہوتا ہے بندہ۔ یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ 99 نمبر سے بھی آپ فیل ہو جائیں گے، 100 نمبر سے پاس ہوتے ہیں۔ تو مشکل کام ہو گیا نا جب آپ ٹارگٹ ہی یہ سیٹ کریں گے، جیسے میتھ میں لیتے ہیں 100 نمبر، کہ کوئی ایک گھڑی، ایک سیکنڈ بھی اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے یا بیوی سے یا ایسے ہی رشتوں کے حوالے سے یا جو اہم رشتے ہیں اس میں محبت کے چشمے کو خشک نہیں ہونے دینا، ویریشن بھی اس میں نہیں آنے دینی، پر ڈوز رکھو ہی اب کم، ڈوز رکھو ہی کم، مطلب اوور ڈوز کرو ہی نہ۔ کیونکہ جب آپ اوور ڈوز کرتے ہیں، جب آپ ابنڈنٹ چیز دیتے ہیں تو اسی میں شارٹیج کا امکان ہوتا ہے۔ جب آپ ابنڈنٹ چیز دیتے ہیں، اگر آپ نے محبت کی ڈوز ہی ماڈریٹ رکھی ہوئی ہے، بس مناسب رکھی ہوئی ہے، تو اس کو پرپیچولی دیتے رہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایٹ لیسٹ آپ بیڈ فیلنگ کریٹ نہیں کریں گے اپنے بیٹے میں۔ ہو سکتا ہے وہ سٹل نشہ کری جائے، ہو سکتا ہے وہ سٹل پڑھائی نہ کرے، وہ دوستوں کے ساتھ بھی جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور طریقے بھی کرنے پڑے، پر ایک چیز ہے کہ محبت۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ جی اگر محبت میں 100 نمبر لے لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، تو میں کہتا ہوں نہیں، اور بھی تو چیزیں ہیں نا۔ جب ہم کسی ایک چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو باقی چیزوں کو بھی تو یاد رکھا کریں۔ لیکن ٹو بگن ود، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی والد یا کوئی والدہ یا کوئی بیوی یا کوئی خامد محبت کو جاری رکھے، چاہے ہلکی ڈوز میں 220 وولٹ کی بجائے 110 وولٹ دے دے، تو دیتے رہیں۔
اور ایٹ لیسٹ آپ بیڈ فیلنگز کریٹ نہیں کریں گے جس سے کہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. ہمیں تو روز یہی واسطہ پڑتا ہے کہ ہمارا کام ہی بیڈ فیلنگ سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا واسطہ اچانک کسی مریض سے پڑتا ہے, اچانک کسی پیشنٹ سے پڑتا ہے, اور اس وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بیڈ فیلنگ کو اس کے ساتھ اچھا تجربہ نہیں ہوا ہوتا ہماری طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے. ایک ٹیم گئی جا کے تو لے کے آ گئی, گھر والوں نے کہا لے جاؤ, ہم لے کے آ گئے. آ کے پیشنٹ میرے سامنے بیٹھ گیا تو میں پوچھتا ہوں کہ کیسے آنا ہوا؟ کہتا پتہ نہیں. مجال ہے جب کبھی کوئی کہے کہ جناب میں کیتا تھے میں آنا پیا, بیکاز ہی واز فیلنگ بیڈ. اور پھر ہم نے چونکہ انٹینشن ہوتی ہے ہماری کہ ہم نے اچھے تعلقات بنانے ہیں, تو پھر ہم اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہمیں ساتھ یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ اچھے تعلقات بھی بنانے ہیں اور علاج کو بھی خراب نہیں کرنا, اسرٹ بھی کرنا ہے, نہ بھی کرنی ہے, نو بھی کہنا ہے, پر ال فیلنگ کو بھی نہیں رہنے دینا. اور یہ بڑا مشکل کام ہے, ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہے, سیکھ رہے ہیں. سینکڑوں چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ محبت کی ڈوز یہاں رکھنے کی بجائے آپ یہاں رکھ لیں, پر اس کی ان انٹرپٹیڈ سپلائی چلنے دیں, نو میٹر واٹ, کہ کچھ بھی وہ کر دے. اس کا مطلب نہیں کہ یہ کرتے ہی آپ کہیں کہ جی اب فائدہ ہو جائے گا. فائدے کے لیے پھر اور بہت ساری ٹولز ہیں آپ کے پاس, بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ فرسٹ ٹرائی ٹو کریٹ گڈ فیلنگس. لیکن اب چونکہ ہم اور آپ فیلنگس کو خراب کر چکے ہیں تو اب کیا کریں؟ تو ہمیں پھر پچھلے کفارے بھی تو ادا کرنے پڑیں گے, پھر محبت کرنی پڑے گی جو کہ قضا محبت کہہ سکتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.